مزید اس نئے ایکسپلینر میں جہاں آج ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں ایک بے حد اہم اور ٹرینڈنگ سورس کے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ سورس سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان آنے والی ایک بہت بڑی جیو اسٹریٹجک اور معاشی تبدیلی کے بارے میں کافی بڑے دعوے کر رہا ہے۔ تو بنا کسی دیر کے سیدھا مدعے کی طرف آتے ہیں۔ اس پورے تجزیے کو آسان بنانے کے لیے ہم نے ان کلیمز کو 5 اہم حصوں میں تقسیم کیا ہے: خطے کی جیو پالیٹکس، نئے دفاعی معاہدے کی تفصیل، سیکیورٹی اور اکانومی کا آپس میں تعلق، توانائی کے شعبے میں پیش رفت اور آخر میں پالیسی اور مستقبل کے مواقع۔ آئیے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریجنل جیو پالیٹکس کی، یعنی خطے کی موجودہ صورتحال کو سورس آخر کس طرح پیش کر رہا ہے۔ سورس یہاں ایک بہت واضح اور بڑا موازنہ کرتا ہے۔ ایک طرف بھارت ہے جس کے پاس کاغذ پر تو ایک کافی بڑا بجٹ اور بڑی فوج ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان ہے جسے سورس کے مطابق اصل عسکری عزم اور عالمی ڈپلومیٹک توجہ کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ یہ واضح طور پر ایک بہت سٹرونگ کلیم ہے۔ اور اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے سورس کا یہ بولڈ کوٹ دیکھیے۔ اسپیکر کا کہنا ہے کہ بھارت ڈپلومیٹک آئسولیشن یعنی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مڈل ایسٹ میں پاکستان کو تنہا کرنے کی جو کوششیں تھیں وہ پوری طرح ناکام ہو چکی ہیں اور اب ڈپلومیٹک فوکس بالکل شفٹ ہو چکا ہے۔ اس نئے فوکس کی آخر وجہ کیا ہے؟ سورس کے مطابق پاکستان نے حالیہ عسکری کارروائیوں کے ذریعے خود کو ایک ہارڈ اسٹیٹ منوا لیا ہے، یعنی ایک ایسی ریاست جو پراکسی حملوں کا صرف بچاؤ ہی نہیں کرتی بلکہ ایکٹیو ڈیٹرنس کے ذریعے ان کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ریجنل کانٹیکسٹ۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ایک نئے دفاعی معاہدے کے بارے میں ہے۔ سورس اسے ایک ریئل گیم چینجر قرار دیتا ہے۔ اس نئے تعلق کی بنیاد ہے SMDA یعنی اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ۔ یہ ایک حالیہ فعال دفاعی معاہدہ ہے جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، اور سورسز اسے دونوں ممالک کے درمیان اس نئے سفر کی بالکل بنیادی اینٹ قرار دیتا ہے۔ اس معاہدے کی سب سے اہم بات اس پوائنٹ میں چھپی ہے: ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ فوج کے ترجمانوں اور سورس کے مطابق اس اگریمنٹ کا کور کانسیپٹ ہی میوچل ڈیفنس ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اب دونوں ممالک ایک دوسرے کے دفاع کے پابند ہیں۔ اور دیکھیے، یہ صرف کاغذی باتیں نہیں ہیں، عملی طور پر یہ معاہدہ چل رہا ہے۔ سورس بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستانی جنگی طیارے سعودی عرب میں باقاعدہ اسٹیشن کیے گئے ہیں۔ یہ اس ایکٹیو ڈیفنس کوآپریشن کا ایک بہت بڑا عملی ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ لیکن بات یہاں صرف فوج تک محدود نہیں ہے۔ ہم اب تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں سورس بہت خوبصورتی سے فوجی طاقت سے نکل کر مالیاتی طاقت کی طرف آتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی لازمی سوال اٹھایا گیا ہے: قومی سلامتی کا معیشت سے آخر کیا تعلق ہے؟ کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے صرف فوجی طاقت پر انحصار کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کی اپنی کچھ حدود ہیں۔ اسپیکر اس تلخ حقیقت کو بالکل کھل کر بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی خود مختاری نہیں آزما سکتا اگر اس کی معیشت کمزور ہو۔ یہ فیکٹ بالکل واضح کرتا ہے کہ سعودی عرب اپنی اس شراکت داری کو صرف عسکری حدود تک محدود کیوں نہیں رکھ رہا۔ ڈیفنس ٹائز تک ہی مضبوط ہوتے ہیں جب اکنامی کا سہارا ہو، جو ہمیں سیدھا اپنے چوتھے اور سب سے زیادہ ڈیٹا ہیوی حصے تک لے آتا ہے: توانائی یعنی انرجی کے شعبے میں وہ وسیع سعودی سرمایہ کاری جو اس پورے پلان کا حصہ ہے۔ یہاں جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے وہ واقعی بہت وسیع ہے۔ سورس کے بیان کے مطابق سعودی عرب نے بالکل کلیئر طور پر پاکستان کی معاشی اور انرجی سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ ریجنل سکیل پر اس سے بڑا اکنامک شفٹ شاید ہی کوئی اور ہو۔ اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ پہلے پچھلے سال SMDA پر دستخط ہوئے، اس کے بعد حالیہ دنوں میں تینوں مسلح افواج کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، اور پھر سعودی سفیر کی پاکستان کے پیٹرولیم منسٹر کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات۔ یہ ایک ایسی ڈپلومیسی ہے جو قدم بہ قدم تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس پوری ڈپلومیسی کا سب سے بڑا نمبر یہ ہے: $10 ارب۔ سورس کہتا ہے کہ سعودی ارامکو کی یہ ایمنس انویسٹمنٹ ہی دراصل ان تمام معاہدوں کا مرکز بننے جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ $10 ارب جائیں گے کہاں؟ یہ رقم گوادار میں ارامکو کی ایک نئی آئل ریفائنری بنانے کے لیے مختص کی گئی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ مقامی پاکستانی کمپنیوں کی شراکت سے بنے گا۔ اس کا مقصد صرف ملکی ضروریات پوری کرنا نہیں بلکہ گلوبل ایکسپورٹ ہے، یعنی فورن ایڈ پر انحصار ختم کر کے اصل عالمی تجارت کی طرف جانے کا دعویٰ۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم منسٹر کی اس ملاقات سے 4 فوری اقدامات سامنے آئے ہیں: پورٹ قاسم پر ایک نئے انرجی سٹی کا قیام، موجودہ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن،
ڈیفرڈ پیمنٹس یعنی مؤخر ادائیگیوں پر آنے والے تیل کی مقدار کو دگنا کرنا اور ان کی ادائیگی کا وقت بھی بڑھا کر دگنا کر دینا، ان سب کا سیدھا مقصد فیول کرائسس اور لوڈ شیڈنگ جیسے فوری مسائل کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری پکچر کو سمیٹیں تو اس نئی معاشی اسٹریٹجی میں دو کافی بڑے ہبز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف گوادر ہے جو $10 ارب کی آرامکو آئل ریفائنری کو لیڈ کرے گا، اور دوسری طرف پورٹ قاسم ہے جسے ایک نئی انرجی سٹی اور ٹرمینل کے طور پر آگے لایا جا رہا ہے۔ آئیے اب اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ان تمام پرکشش مواقع کے بعد سب سے ضروری چیز یعنی ان پالیسیز کے عملی نفاذ کی ضرورت۔ ان تمام سعودی ایگریمنٹس پر انتہائی پرجوش ہونے کے باوجود اسپیکر بالکل آخر میں آ کر ایک کافی حقیقت پسندانہ تنبیہ کرتا ہے۔ مواقع دستک دے رہے ہیں، لیکن پالیسیوں میں رابط اور عملی نفاذ ہونا چاہیے، صرف کاغذوں پر نہیں۔ یہ آبزرویشن بالکل سپاٹ آن ہے۔ سورس کے مطابق اس پوری ڈسکشن کا سب سے اہم ٹیک اوے یہی ہے کہ حکومتی پالیسیوں میں بہتری لانی ہوگی، کیونکہ اگر پالیسیوں پر آن گراؤنڈ عمل درآمد نہیں ہوتا تو ان وسیع سعودی انویسٹمنٹس کا اصل فائدہ اٹھانا ناممکن ہوگا، اور یہ سب صرف اور صرف نظریاتی باتیں بن کر رہ جائیں گی۔ جس نے ہمیں اس تجزیے کے بالکل اختتامی اور سب سے پروووکیٹو سوال پر لا کھڑا کیا ہے، کیا واقعی یہ عظیم عسکری اور معاشی معاہدے عملی پالیسیوں کے ذریعے گراؤنڈ ریالٹی بن پائیں گے، یا پھر نفاذ کے مرحلے کی وہی پرانی رکاوٹیں ایک بار پھر سامنے آئیں گی؟ یہ ایک ایسا حصہ ہے جسے آنے والے وقت میں بہت غور سے مانیٹر کرنا ہوگا۔ یہاں اس ایکسپلینر کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس تجزیے سے اس بڑے